الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، آج ہم آپ کے سامنے سورہ زخرف، سورہ دخان اور سورہ جاثیہ اور سورہ احقاف کا خلاصہ بیان کریں گے۔ سورہ زخرف یہ بھی مکی سورہ ہے اور اس میں بھی کفاران قریش کے سوالات کا جواب دیا گیا۔ آغاز اس طرح ہوا ہے کہ حامیم، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب مبین ہے، اس لیے نازل کی گئی ہے عربی زبان میں، شاید کہ تم لوگ عقل سے کام لو۔ پھر فرمایا گیا کیا ان لوگوں کے اعتراض کی وجہ سے اور ان کی مخالفت کی وجہ سے ہم یہ کلام نصیحت بھرا کلام نازل کرنا چھوڑ دیں گے؟ یہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ اس سے پہلے بہت سے لوگوں نے رسولوں کی مخالفت کی، لیکن مخالفت کرنے والوں کو ہم نے پکڑ لیا شدید عذاب میں۔ یہ ان سے زیادہ زور آور تھے لیکن وہ کچھ نہیں کر سکے، اور اس کتاب کے بھی نازل کرنے والے ہم ہیں۔ پھر کہا گیا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتا ہوا پایا ہے، لہذا ہم اسی طریقے پر چلیں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ تو ان سے کہو کہ اگر تمہارے باپ دادا نے ایک غلط طریقے کو اختیار کیا تو تم بھی اسی پر چلے جائیں گے۔ پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے، یہ دنیا ہی کی زندگی سب کچھ ہے اور یہ آخرت وغیرہ کچھ ہونے والی نہیں ہے، اور اس طرح کی باتیں ہم پہلے نہیں سنے ہیں، لہذا ہم اس بات کو نہیں مانیں گے۔ تو فرمایا گیا کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح مردہ زمین کو جلا اٹھا دیتا ہے؟ وہی پروردگار ہے جس نے ہر چیز تمہارے لیے پیدا کی تاکہ تم غور و فکر کرو، لیکن تمہارا معاملہ ہے یہ ہے کہ تم غور و فکر نہیں کرتے۔ پھر اس سورہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال دی گئی۔ اگر تمہیں ماننا ہی ہو آبا و اجداد کی بات کو تو اپنے صالح آبا و اجداد حضرت ابراہیم و اسماعیل جس کی اولاد ہونے پر تمہیں فخر ہے، ان کی بات کو مانو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہہ دیا تھا کہ تم لوگ جن لوگوں کی عبادت کرتے ہیں ہم ان کی ہرگز عبادت کرنے والے نہیں ہیں اور ہم اس سے بیزار ہیں۔ پھر اس کے بعد ان کی قوم نے ان کی مخالفت کی۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ ہم اللہ کی طرف اپنے معاملے کو سپرد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی مدد فرمائی۔ پھر اس کے بعد فرعون کا ذکر ہے اور کہا گیا کہ فرعون کے پاس اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ اے فرعون، اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دے اور تو لوگوں پر ظلم نہ کر، اللہ ہی کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ لیکن ان لوگوں نے اس کا انکار کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پے در پے ان پر آزمائشیں بھیجی، اور جب بھی کوئی مصیبت کا وقت آتا تو آ کے کہتے کہ اے ساحر، اے جادوگر، نعوذ باللہ من ذالک، تم دعا کرو، تم کو جو رتبہ اللہ نے دیا ہے دعا کرو، اگر یہ مصیبت ہم سے ٹل جاتی ہے تو ہم پھر راہ راست کو اختیار کریں گے۔ اور جیسے ہی وہ مصیبت ٹل جاتی تو پھر وہ منہ موڑ جاتے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے پے در پے آزمائشوں سے اس قوم کو گزارا، لیکن وہ نہیں مانی۔ اس کے بعد ایک موقع پر فرعون اپنے لوگوں کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور کہا کہ اے لوگوں، کیا مصر کی یہ دریائیں میرے پیروں تلے نہیں چلتی ہے اور کیا میں مصر کا مالک نہیں ہوں؟ اور پھر اس کے بعد اس نے غرور اور تکبر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرعون نے اپنی قوم کو ہلکا سمجھا اور اس کی قوم نے اس کی اتباع کی، اور وہ تھے ہی اس مسرف لوگ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے انتقام لیا اور انہیں غرق کر دیا۔ فرمایا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہمیں اس بات کا اندیشہ نہیں ہوتا کہ سب لوگ ایک ہی طریقے پر رہیں گے تو پھر ہم کفر کرنے والوں کے گھروں کو اور ان کے چھتوں کو اور ان کے سیڑھیوں کو سونے اور چاندی کا بنا دیتے۔ پھر اس کے بعد آگے فرمایا گیا جو ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال دی گئی، انہوں نے کہا کہ ہمارے معبود ان سے بہتر ہے۔ سوال یہ نہیں تھا کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا کہ نہیں، بلکہ تم جو اللہ کو لوگوں
اللہ کے مقابلے میں بیٹے قرار دیتے ہو وہ غلط ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہرگز کسی کو بیٹا نہیں بنایا، بلکہ عیسائیوں کی ضلالت تھی اور گمراہی تھی کہ انہیں اللہ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ اور وہ لوگ کافر کہتے ہیں عیسیٰ ابن مریم سے تو ہمارے ہی خدا بہتر ہے۔ فرمایا گیا عیسیٰ ابن مریم تو بس اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی تھے بنی اسرائیل کے لیے، اور وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ اور پھر جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، مجھے حکمت کی باتیں دی گئی ہیں اور میں وہ باتیں تمہارے پاس بیان کرتا ہوں جس میں تم اختلاف کرتے رہے ہو، پھر کہا کہ تمہارا پروردگار ایک ہی ہے اور میں اسی کی عبادت کرتا ہوں جو میرا بھی رب ہے جو تمہارا بھی رب ہے، ربی و ربکم فاعبدوہ، میں اسی کی عبادت کرتا ہوں اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاف صاف لوگوں کو ڈرا دو، اور اگر وہ نہیں مانتے تو آپ ان کے اوپر حوالے دار نہیں ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا گیا کہ انہیں ڈراؤ اس دن سے جبکہ جن لوگوں نے کفر کیا ہے انہیں ہم ہاں کے لے جائیں گے اور انہیں سخت عذاب میں مبتلا کریں گے۔ اس کے بالمقابل جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرے ہم انہیں جنت میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، اور ان کو اور ان کی بیویوں کو خوش و خرم رکھیں گے۔ پھر ان کے لیے ہر طرح ساغر اور تشت سونے اور چاندی کے ان کے درمیان جو ہے گشت کرائے جائیں گے، اور یہ صلہ ہے ان لوگوں کے لیے جو نیک عمل کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ کی مخالفت کرتے ہیں، ان سے کہہ دو کہ میں نے اپنا معاملہ تو اللہ کے سپرد کر دیا ہے۔ جب یہ سورہ نازل ہو رہا تھا اس وقت کافر و مشرکین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بہت سی سازشیں کر رہے تھے، تو فرمایا گیا کہ یہ لوگ آپ کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں اور کچھ فیصلہ کر لیے ہیں، تو ہم نے بھی فیصلہ کر لیا ہے اور ہمارا فیصلہ سب پر نافذ ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خلاف جو نجوہ یہ لوگ کرتے ہیں اور کھانا پوسی کرتے ہیں ہم اسے سب کچھ جانتے ہیں اور ایک کتاب میں ہم لکھ رہے ہیں۔ پھر فرمایا گیا کہ پروردگار وہی ہے جو آسمانوں کا بھی رب ہے اور الہ ہے اور زمین کا بھی الہ ہے، آسمانوں پر بھی اس کی حکومت ہے اور زمین پر بھی اسی کی حکومت ہے، اور وہ نہایت بابرکت ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ پھر کہا گیا کہ انہیں چھوڑ دو، ان کے دلچسپیوں میں اور کھیل و کود میں لگے رہیں اور پھر وہ عذاب آ جائے جس کا وعدہ ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ دخان یہ بھی مکی سورہ ہے، اور اس میں فرمایا گیا کہ حامیم، قسم ہے کتاب مبین کی، اور اس کتاب کو ہم نے ایک لیلۃ المبارکہ میں مبارک رات میں نازل کیا ہے، اور یہ وہ رات ہے جس سے مراد شب قدر ہے جس میں ہر چیز کا فیصلہ ہم کرتے ہیں اور ہماری طرف فیصلے کے لیے چیزیں پہنچائی جاتی ہیں۔ پھر فرمایا گیا کہ اللہ ہی ہے جو زمین اور آسمانوں کا مالک ہے اور اسی نے ہر چیز پیدا کی۔ پھر اس کے بعد فرمایا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کو ہم نے آپ پر نازل کیا ہے، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس بات کو نہیں مانیں گے اور کہتے ہیں کہ آخرت کو ہم ہرگز نہیں مانیں گے، جو کچھ زندگی ہے بس اسی دنیا کی زندگی ہے، اور اگر تم کہتے ہو کہ مرنے کے بعد زندہ کیے جاؤ گے تو پھر جو ہمارے باپ دادا مر چکے ہیں انہیں زندہ کرو۔ فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو مارے گا، موت دے گا اور پھر قیامت کے روز سب کو زندہ کرے گا۔ اور تمہیں اگر نشانی ہی چاہیے تو دیکھو مردہ پڑی ہوئی زمین کو ہم کس طرح جلا اٹھاتے ہیں۔ پھر اس میں دخان کا بھی ذکر ہے کہ اس روز قیامت سے پہلے ایک دھوئیں کا عذاب بھیجا جائے گا اور لوگ پریشان ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ اے پروردگار اس عذاب کو ہم سے ٹال دے، تو کہا جائے گا تم نے اللہ کے رسولوں کی تکذیب کی تھی۔ پھر اس کے بعد ذکر ہے اس قحط کا جو قریش کو آ لیا تھا، تو کہا گیا کہ اب ہم اس مصیبت کو ٹال دیتے ہیں، شاید کہ وہ رجوع کریں، لیکن وہ ضد اور ہٹ درمی پر قائم رہیں گے۔ ہم اس سے پہلے فرعون کے پاس ایک نہایت شریف رسول بھیج چکے ہیں، اس نے لوگوں اس سے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میں نے صریح سند لے کر آیا ہوں، لیکن ان لوگوں نے نہیں مانا
اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو اس کو سمجھایا لیکن وہ نہیں مانا. موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ پروردگار میری قوم نے مجھے نہیں مانا، میری تکذیب کی اور مجھے مجرم ٹھہرایا. پھر فرمایا گیا کہ اب ہم ان سے انتقام لیں گے، سمندر کو ان کے حال پر چھوڑ دو. اور ہم نے انہیں غرق کر دیا، اور کتنے ہی خسرات تھے اور محلات تھے اور کتنے ہی خزانے تھے جسے وہ چھوڑ کر آئے، اور اللہ کے مقابلے میں ان کا کوئی ساتھ نہیں دے سکا. فرمایا گیا زخم کا درد گناہگاروں کا کھاجا ہوگا، وہ تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا، اور اس گناہگاروں کو رگیتے ہوئے لایا جائے گا اور حکم دیا جائے گا کہ کھولتا ہوا پانی ان کے اوپر سے ڈال دو، اور کہا جائے گا کہ تو بہت عزت دار آدمی ہوتا تھا، لے اب عذاب کا مزہ چکھ. اس کے بالمقابل جو لوگ ایمان لائیں گے، فرمایا گیا کہ ہم انہیں جنتوں میں داخل کریں گے، اور پھر ان کی ضیافت کی جائے گی، اور ان کے لیے آہو چشم حوریں رہیں گی، اور ابدی قیام کی جنتیں وہاں پر رہیں گی، اور بڑے آرام سے رکھے جائیں گے. آخر میں اختتام ایسا ہوتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی زبان میں اس کتاب کو نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو ڈرائیں اور لوگ اس کو سمجھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ جاسیہ. حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے جو زبردست ہے اور حکمت والا ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے خود تمہاری تخلیق ہے، اور بہت سے جانور جسے ہم نے پیدا کیا ہے وہ سب اس کی نشانیاں ہیں. اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ ہواؤں کو چلاتا ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ پانی نازل کرتا ہے. وہ زبردست اور حکیم ہے. پھر فرمایا گیا کہ اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ سمندر میں کشتیاں چلتی ہے. اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی سب کچھ ہے اور آخرت قائم ہونے والی نہیں ہے، لیکن بے شک ہم جو ہے لوگوں کو زندہ کرتے ہیں، پھر انہیں مارتے ہیں، پھر انہیں جلا اٹھائیں گے ایک وقت مقرر کے لیے، اور وہ قیامت کا دن ہوگا. فرمایا گیا کہ وہ دن ایسا ہوگا جبکہ ہر امت گھٹنوں کے بل کھڑے رہے گی، اور وہ بڑا سخت دن ہوگا. اور اس دن ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ہے ہم دردناک عذاب میں مبتلا کریں گے. اس کے بالمقابل جو لوگ ایمان لائیں گے ان کو ہم جنتوں میں داخل فرمائیں گے. پھر کہا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس کتاب کو آپ کے لیے نازل کیا ہے جو ایمان لانے والوں کے لیے سراسر رحمت ہے، اور ایسی چیز ہے جو ہدایت کی طرف رہنمائی کرنے والی ہے. اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے وہ اس کتاب کو نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ یہ تو افطرا ہے. پھر کہا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام پر بھی اس کتاب کو نازل کیا تھا، اور بنی اسرائیل کو کتاب دی اور ایک بہترین شریعت دی اور لوگوں کا امام بنایا. اب آج بھی یہ کتاب ہم آپ پر نازل کر رہے ہیں. گویا قرآن یہ کہتا ہے اگر تم اس کتاب کو تھام لوگے تو قیادت و سیادت تمہاری ہو جائے گی. لیکن یہ لوگ ہیں کہ اس کا انکار پر انکار کیے چلے جا رہے ہیں. کیا یہ لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ جو لوگ برائیاں کرتے ہیں ان کا انجام بھی ہم ان لوگوں جیسا کر دیں گے جو نیک عمل کرنے والے ہیں؟ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ برے لوگوں کا اور اچھے لوگوں کا مرنا اور جینا اور انجام ایک جیسا ہو. حقیقت یہ ہے کہ ہم نے زمین اور آسمان کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہر شخص کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ دیا جائے. آگے فرمایا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے خواہشات نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے؟ کیا اب وہ راہ راست پا سکتا ہے؟ وہ ہرگز راہ راست نہیں پا سکتا. پھر فرمایا گیا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اسی دنیا کی زندگی میں ہمارا مرنا اور جینا ہے، اس کے بعد کچھ نہیں ہے. کاش وہ منظر تم دیکھتے جبکہ قیامت کے دن وہ لائے جائیں گے